لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صلوات. عزیزان محترم، آج کی یہ شب جو ہمارے درمیان ہے یہ ان دو شہزادوں سے متعلق ہے کہ جنہیں سرزمین کوفہ پر بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ واقعات کربلا سے پہلے رونما ہونے والے یہ مظلومانہ واقعات ہیں کہ جن کا تذکرہ اسی شان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو شان ذکر واقعات کربلا کی ہے. لہٰذا ہم سبھی ان دو شہزادوں کو یاد کرتے ہوئے مجالس عزا منعقد بھی کرتے ہیں اور ان دو شہزادوں کے لیے ہمیشہ سوگ مناتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں یہ پیغام دیا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں کہ اللہ نے جو بندوں کا امتحان لیا ہے، ان امتحانوں میں، ان آزمائشوں میں دو آزمائشیں وہ ہیں کہ جو تقریباً ہم سب کے پاس ہیں. ان میں سے پہلی آزمائش ہماری مال کے ذریعے ہے اور دوسری آزمائش ہماری اولاد کے ذریعے سے ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے، یہ ہم سبھی کے لیے. اور اللہ رب العزت یہ جو ہماری آزمائش کر رہا ہے، ان دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے. مال کو اللہ رب العزت زیادہ دے تب بھی آزمائش، نہ دے تب بھی آزمائش. لیکن اولاد سے متعلق جو ہماری آزمائش ہے وہ ذرا مختلف ہے. وہاں اولاد کی تعداد کے اوپر آزمائش نہیں ہے کہ کسی کو کم اولاد دیا تو آزمایا، کسی کو زیادہ اولاد دیا تو آزمایا، نہیں، بلکہ جو اصل اولاد سے متعلق ہماری آزمائش ہے وہ ہماری تربیت سے متعلق ہے کہ اگر اللہ نے اولاد دی تو کیا صحیح تربیت ہم کر پائے یا نہیں کر پائے. جس طرح سے مال کو لے لینے کے بعد صحیح جگہ پر استعمال کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کو جواب دہ ہونے کے موقع پر اطمینان عطا کرتا ہے. اسی طرح سے اگر اولاد کو صحیح تربیت عطا کر دیا
تو یہی پروردگار کی بارگاہ میں انسان کو جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ لیکن یہی سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ مال کے مرحلے میں تو پھر بھی انسان بہت سارے راستوں سے اپنے کو بچا لے جاتا ہے، لیکن جب اولاد کا مرحلہ اور مسئلہ آتا ہے تو وہاں جذبات کے مراحل ہوتے ہیں، وہاں انسان کے احساسات کا مرحلہ ہوتا ہے، وہاں انسان کی فکروں کا مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسا معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے اپنی اولاد کو بھی اسی کے متعلق لے کر آگے بڑھے۔ لیکن آج کی یہ شب اور کل کا آنے والا دن یہ ہم سب کے لیے بہترین پیغام ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے۔ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام ان دو شہزادوں کو اپنے ہمراہ قرار دے رہے ہیں، اور جو ان کی تربیت کا انداز ہے وہ سب سے مختلف اور منفرد ہے۔ انسان اپنے بچوں کی تربیت کے دوران اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ آسائش، جتنا زیادہ سے زیادہ آرام دیا جا سکتا ہے دے دیا جائے۔ میرے جملے پہ غور کیجئے گا، ہم یہی تو کوشش کرتے ہیں ہماری اولاد کو جتنا بہتر سے بہتر آرام مل سکتا ہے مل جائے۔ ان کو گرمی لگتی ہے تو ہمیں پنکھا یا اے سی کا انتظام کر دینا، کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ اس مرحلے میں گرمی محسوس نہ کریں۔ ابھی مثال کے طور پہ بہت سے علاقوں میں ٹھنڈک کا زمانہ آ جائے گا کہ جہاں پر انسان کو اپنی اولاد کے لیے پھر ویسا ہی انتظام کرنا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھنڈک محسوس ہو، لہٰذا ان بچوں کے لیے انسان یہ انتظام کرے گا کہ ان کو ہیٹر دیا جائے، ان کو گیزر دیا جائے، ان کو گرم کپڑے دیے جائیں، ان کے بستر ویسے ہی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ آرام دے۔ جناب مسلم کی انفرادیت یہی ہے، دنیا آرام دے کر اولاد کی تربیت کرتی ہے، جناب مسلم امتحان کے موقع پر، مشکلات کے موقع پر، سختیوں کے موقع پر، دشمنوں کے نرغے میں اپنی اولاد کو لے کر آ رہی ہیں اور تربیت وہی دے رہی ہیں جو آرام کی زندگی میں دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے۔ جناب مسلم کے ان دو بیٹوں کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل وارد نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک جملہ ملتا ہے کہ جس پر پوری تربیت کا انحصار ہے، کہ جس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ جناب مسلم کے بچوں کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ بہترین قرآن کے پڑھنے والے تھے۔ آپ نے کچھ غور فرمایا؟ یہ اس زاویے سے آپ نہ دیکھیے کہ یہ سرکار امیر المؤمنین کے خاندان کے بچے ہیں، ان کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہے، یہ جناب ابو طالب کی نسل سے ہیں، نہیں، یہ اصل بات نہیں ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا امتیاز ہے، لیکن اس میں جو اصل کردار ہے وہ ماں باپ کی تربیت کا ہے۔ وہ تربیت جو ماں اور باپ نے عطا کیا ہے وہ بچوں کے اچھے قرآن پڑھنے کے ذریعے سامنے آ رہی ہے، اور ہمیں اسی چیز کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ ہم تو ذرا سی مشکل آن پڑے، اگر بہت زیادہ مجبوری آ جائے تو خود جانے پہ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جس موقع کے اوپر اولاد کا مرحلہ آ جائے، نہیں، اولاد کو یہ مشکل نہیں۔ ابھی یہی محرم کا مہینہ آ رہا ہے، جناب مسلم کی زندگی سے جو ایک عظیم ترین درس ہمیں مل رہا ہے وہ مشکلات میں بھی اپنے بچوں کو دین سے وابستہ رکھنا ہے۔ یہ جناب مسلم کا دیا ہوا درس ہے۔ کیا ہم نے اس کو اس محرم میں بھی اپنے ساتھ رکھا؟ رات کے موقع کے اوپر، جس موقع کے اوپر مثلا موسم اچھا ہے، کہا ٹھیک ہے بچوں کو لے کے مجلس میں جائیں گے، دوپہر میں گرمی زیادہ کہ نہیں تم آرام کرو، جس موقع کے اوپر موسم اچھا ہوگا مجلس میں چلنا۔ جہاں دین کے سکھانے کی بات آ جائے پھر وہاں ساری چیزوں میں دیکھا جاتا ہے آرام سے سب کچھ مل جائے، لیکن برعکس ہو جائے، جس موقع کے اوپر یہی بچہ مثلاً اپنے والد کے ساتھ ان کے آفس جانا چاہ رہا ہے، گرمی ہے کہ نہیں تمہیں ساتھ چلنا ہے، کیوں؟ تمہیں بزنس سیکھنا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ ہم نے دین کے مسائل میں آرام کو معیار بنایا ہے، جبکہ دنیا کے مسائل میں ہماری نگاہوں میں یہ مسئلہ ہے کہ نہیں، جتنی بھی سختیاں ہو بچوں کو سکھانا ہے، بتانا ہے، جبکہ اصل یہی ہے دین کے مرحلے میں بھی اگر سختیاں اٹھانی پڑیں، ان سختیوں کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، ان سختیوں کو قبول کرنا ہے اور ان سختیوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ میں عرض کروں، روایت میں
جو انسان کے لیے یہ بات بیان کی گئی کہ کیسے انسان اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتا ہے، حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ رحم اللہ عبدن، اس انسان پر اللہ اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے کہ اعان ولدہ علی برہ، کہ جو والد اپنی اولاد کی اچھائیوں میں ان کے مددگار بنتے ہیں. کچھ غور فرمائے آپ نے، اولاد اچھائیاں کرنا چاہ رہی ہے، باپ کو مددگار بننا چاہیے. البتہ اس روایت میں عبدن آیا ہے، لہٰذا میں ترجمے میں والد کہہ رہا ہوں، لیکن مراد دونوں ہیں، ماں اور باپ دونوں ہیں. یعنی ایک ماں اور ایک باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بچہ نیکیاں کرنا چاہے اس کے مددگار بنے، اس کے معاون بنے، اس کے ہیلپر بنے. نہیں ہے کہ نہیں آج کے دن مناسب نہیں ہے، تمہاری تو ابھی بہت زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، لہٰذا چھوڑو، آج رہنے دیا جائے، آج روزہ نہ رکھو، آج نماز نہ پڑھو، آج مثال کے طور پہ زیارت نہ پڑھو، آج مثال کے طور پہ مجلس میں نہ جاؤ. یہی وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جس مسئلے میں ہماری آزمائش ہوتی ہے. فرمایا اگر چاہتے ہو کہ اپنے اولاد کی ان موقعوں پر مدد کرو کہ جب وہ نیکیاں کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟ 4 کام کرنے ہیں. یہ 4 کام وہ ہوں گے کہ جو تمہارا اپنی اولاد کی نیکیوں میں مدد شمار کیا جائے گا. سب سے پہلا کام کہ جو ہم سب کو کرنا ہے، فرمایا بالاحسان الیہ، اچھائیاں کرنے کا شوق ہے، نیکیاں کرنے کا شوق ہے. 2 معنی اس روایت کے جملے کے بیان کیے گئے، میں دونوں عرض کی دیتا ہوں. اگر انسان کو نیکیاں کرنا ہے تو پھر اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کرے. یہ ایک معنی کہ جو معمولاً جس کے ہم سبھی اپنے درمیان مشاہدہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ انسان ساری محنت کرتا ہے، ساری مشقت کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کی اولاد اچھی زندگی گزارے. لیکن جو دوسرا معنی ہے وہ زیادہ اہم ہے. فرمایا اگر چاہتے ہو کہ اپنی اولاد کی اچھائیوں میں مدد کرو تو کیا کرنا ہے؟ نیکیاں کرنا ہے تو اپنی اولاد کو شامل کرو. یعنی نیکیوں کو اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح سے بجا لاؤ کہ نیکیاں تم کر رہے ہو، شامل تمہاری اولاد ہے. جماعت میں آ رہے ہیں، اولاد کو لے کر آئیں. مجلسوں میں جا رہے ہیں، اولاد کو لے کر جائیں. کسی عالم دین سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بیٹے کو ساتھ لے کر جائیں. کسی جگہ کے اوپر خدمت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی اولاد. کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں اولاد اپنے والد کے نقش قدم پر چلنا سیکھتی ہے. اور فرمایا آپ نے سب سے زیادہ اگر کوئی بیٹا سیکھتا ہے تو اپنے باپ سے سیکھتا ہے. آپ جانتے ہیں بہت سے ایسے گھرانے جہاں کے اوپر الٹی مثالیں موجود ہیں، بالکل برعکس مثالیں موجود ہیں. بہت سی ایسی اولاد آپ کو مل جائیں گی کہ جنہوں نے سگریٹ پینا صرف اس بنا پر شروع کیا کہ ان کے گھر میں ان کے والد سگریٹ پیتے تھے. اور اتفاق یہ ہے کہ ایسے افراد اپنے گھر میں سگریٹ پینے کے بعد اولاد کو منع بھی کرتے تھے کہ دیکھو تم سگریٹ نہ پینا، لیکن اولاد نے پیا. کیوں؟ باپ کو دیکھا ہے. میں ایک اور چھوٹی سی مثال دے دوں. جو ایک ہمارا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے جو بڑا خطرناک ہے، جس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ سوشل میڈیا بڑا اچھا ہے لیکن کہیں کہیں ہم کو نقصان بھی پہنچاتا ہے، مجھے کہہ لینے دیجئے. باپ گھر میں ہے، بیٹے کو بھیج دیا مجلس میں، جاؤ دیکھو مجلس شروع ہوئی یا نہیں ہوئی. اچھا مجلس شروع ہو گئی، دیکھو ابھی مجلس کہاں تک پہنچی، مجھے بتاتے رہنا، جب مصائب قریب آ جائے گا تو میں گھر سے آؤں گا. 2-4 مجلس میں یہ بیٹا آ کر بیٹھا کہ باپ کو خبر دیں گے تاکہ مصائب تک وہ آ جائیں. 2-4 مجلس کے بعد پھر یہ بیٹا بھی مجلس سے غائب ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے باپ کی روش کو دیکھا، اس نے اپنے والد کے انداز کو یہ دیکھا کہ وہ مصائب کے قریب آتے ہیں تو بیٹا تو ایک قدم آگے بڑھے گا نا. باپ مصائب تک آتا تھا، بیٹا دعا تک آئے گا. ہمیں اس بات پہ توجہ دینی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، کئی منبروں سے یہ بات کہہ چکا ہوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے اسی لاک ڈاؤن سے پہلے منبر کے قریب بچے بیٹھتے تھے، اور اگر آپ حضرات کو بھی یاد ہو تو کبھی کبھی منع کرنا پڑتا تھا کہ بچوں بات نہ کرو. یاد آیا نہیں آپ کو؟ لاک ڈاؤن کے بعد وہ بچے کہاں غائب ہو گئے؟ آج منبر کے قریب وہ بچے نہیں ہیں، نہیں دکھائی دے رہے ہیں.
کیوں؟ اب ہم نے ان بچوں کو مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، مسلوں پر، فرش عزا پر، جلوس میں لانا چھوڑ دیا ہے. ہم ذمہ دار ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو مجلسوں سے آشنا کرنا ہی ضروری ہے، نہیں، انہیں دین سکھانا ہے. یہ دین انہیں اس منبر سے ملتا ہے، لہذا ضروری ہے کم از کم ایک مجلس. ابھی 10 دن محرم کے پہلا عشرہ آ رہا ہے، کم از کم ایک مجلس میں ضرور وتھ فیملی شرکت کریں. آپ ایک مجلس ضرور ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم پورا دین سیکھ رہے ہیں، ہم پورا مذہب سیکھ رہے ہیں اسی فرش عزا پہ بیٹھ کے. لہذا سب سے پہلا کام جو حضور اکرم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو نیکیاں ان کے ساتھ انجام دو. خود اکیلے نہ چلے جانا کہ موقع اچھا ہے میں مجلس کر لیتا ہوں بچے بعد میں کر لیں گے، نہیں، بچوں کو لے کے آنا ہے. فرمایا دوسرا موقع والتألف لہ، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے تمہارے جیسی نیکیاں انجام دیں اور تم ان کے مددگار بنو تو تمہیں اپنے بچوں کا دوست بننا ہوگا. بڑا مشکل مرحلہ ہے. ہم اپنے دوست، اپنے بچوں کے لیے سب بننے پر تیار ہیں، دوست بننے پہ تیار نہیں ہیں. اور کبھی کبھی تو عالم یہ ہے کہ ہم گھر میں جس موقع پر ہوتے ہیں بچے مارے روب اور دبدبے کے کونے میں بیٹھے ہوتے. کیوں؟ بات نہیں کرنا، ڈیڈی ناراض ہے. کون سا روب دبدبا بھائی؟ وہ ہمارا ہی وجود کا حصہ ہے، ہمارا ہی ایک پارٹ ہے. ہمیں غصے میں ان بچوں کو کنٹرول نہیں کرنا ہے، ہمیں دوست بن کے انہیں کنٹرول کرنا ہے. وہ اپنی باتیں شیئر کر سکیں. یہ ہر شخص کا مزاج ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے غم، اپنے درد کو کسی سے شیئر کرے. جب گھر میں شیئر نہیں کر پائے گا تو باہر شیئر کرے گا، اور جب باہر شیئر کرے گا تو پھر آپ شکوے کریں گے. یہ بتا آپ متوجہ ہو گئے نہیں ہو گئے؟ لہٰذا ان کو موقع دیجئے کہ اپنی باتیں گھر میں بیان کریں. دوسروں کو بعد میں پتا چلے، ماں باپ کو پہلے پتا چلے. لیکن آج الٹا ہو رہا ہے، بقیہ پورے شہر کو خبر ہے، نہیں خبر ہے تو ماں باپ کو نہیں خبر ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ دوست بننے پر تیار نہیں ہیں. اپنی اولاد کے لیے دوست بننا چاہیے. اور اسی لیے میں نے دیکھا علماء اخلاق نے بڑی تاکید کے ساتھ جملہ لکھا ہے، اور بعض ہمارے بزرگان اس پہ بڑے پابند بھی ہیں. بڑی تاکید کے ساتھ لکھا ہے کہ ماں باپ کو کھانا اپنی اولاد کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا چاہیے. واجب نہیں، شرعی طور پہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ وہ تربیت کا بہترین موقع ہوتا ہے کہ جس میں بیٹا ماں سے بات کر رہا ہے، باپ سے بات کر رہا ہے، ماں باپ اولاد سے بات کر رہے ہیں، ان کی باتیں یہ سن رہے ہیں، ان کی باتیں یہ، جو ایک خود بخود تربیت ہو رہی ہے. کم از کم 3 وقت انسان کو ناشتہ کرنا ہے، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا. اگر تینوں ٹائم ممکن نہ ہو، کم از کم ایک وقت تو ایسا ہونا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے، جہاں ذرا سا بچہ جوان ہونے لگا، ہمارے کھانے کا ٹائم مثلا 9 بجے ہے، یہی ٹائم اس کا بائک لے کے روڈ پہ جانے کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس طرح سے اس کو تربیت نہیں دی کہ وہ اس بات کو محسوس کرے کہ اگر جانا ہی ہے 8:45 بجے واپس آ جاؤ، 9 بجے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھانا ہے. یہ ہونا چاہیے. بہت سے بزرگان اس کے بڑے پابند ہیں. یہ تربیت ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے. یہ اولاد ہماری ہیں، یہ اولاد کی تربیت پہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. فرمایا تیسری چیز کہ جو اپنی اولاد سے متعلق تمہیں اختیار کرنی ہے، جو سب سے زیادہ اہم ہے، وہ تعلیم. اپنی اولاد کو علم دو، سکھاؤ، پڑھاؤ، بتاؤ. دنیا کی جتنی بہترین سے بہترین تعلیم دے سکتے ہو اپنی اولاد کو دو. ہم اولاد کے سارے انتظامات کرنے پہ تیار ہیں. تمہیں اگر مثلا اے سی چاہیے، تمہارے روم میں اے سی دینے پہ تیار ہے. تمہیں ڈنلپ کا گدا چاہیے، ڈنلپ کا گدا دے دیں گے. تمہیں کمپیوٹر جو چاہیے دیں گے. لیکن جیسے ہی بچے نے یہ کہا نہیں مجھے پڑھائی بھی کرنی، نہیں اب نہیں، آؤ میرے ساتھ بزنس پہ بیٹھو. نہیں، بہترین تعلیم ہونی چاہیے. ایک کلاس کی تعلیم، جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق سب سے اچھی تعلیم ہمیں دینا چاہیے. یہ نہیں کہ 18 سال 19 سال کی عمر میں لا کے ہم نے اپنے ساتھ بزنس میں شامل کر لیا. ٹھیک ہے بیٹا، آپ جتنا پڑھ لیا بہت کافی ہے، پڑھ کے کرو گے کیا، آخر میں تو بزنس ہی کرنا ہے. نہیں، جتنا پڑھنے کے بعد بزنس میں کامیاب ہوگا اتنا کم پڑھنے کی بنا پر بزنس میں کامیابی نہیں حاصل کر پائے گا. ہمیں اس پہ توجہ دینی ہے. یہ تعلیم بڑی اہم ہے. اور میں
اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہی تعلیم ہے کہ جس کے لیے اہل بیت اطہار نے اپنے گھرانے میں، بڑی اہم بات ہے، اہل بیت اطہار کے گھرانے میں تو تعلیم فراوان ہے، اب ان کو ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود روایت کہتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام مولا اپنے خاندان کے سارے بچوں کو جمع کرتے تھے، مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینے میں ایک بار، اور ان سے پوچھتے تھے بتاؤ کیا پڑھ رہے ہو؟ کیوں؟ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تعلیم کا یہ سسٹم نہیں تھا کہ کوئی کہے مثلا 4th اسٹینڈرڈ میں، کوئی کہے 8th اسٹینڈرڈ میں، کوئی 9th، نہیں، اس زمانے میں تعلیم کا یہ سسٹم نہیں تھا، کسی ایک کے پاس بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنی ہے، ایک ٹیچر ہوتا تھا، سارے سبجیکٹ پڑھاتا تھا۔ مولا اپنے خاندان کے سارے بچوں کو جمع کر کے پوچھتے تھے کہ بتاؤ تم آج کل پڑھ کیا رہے ہو، کیا پڑھ رہے، پتا تو چلے۔ یہ جذبہ خود بخود شوق پیدا ہوتا ہے۔ گھر کے بزرگوار نے اگر ہم سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو، نیکسٹ ٹائم ہم تیاری کر کے آئیں گے تاکہ ان کو بتا سکیں۔ مجھے یاد ہے قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم لوگ کے طالب علمی کے دور میں دوپہر کی نماز پڑھاتے تھے علامہ موسوی صاحب، اور ہم لوگوں سے پوچھتے تھے کہ آج کیا پڑھا ہے۔ آپ یقین جانیں، ہم لوگ جو صبح سے 7 بجے سے کلاس ہوتی تھی اس زمانے میں، جو کلاس میں ہم لوگ پڑھتے تھے اس سے زیادہ نماز ظہر سے پہلے تیاری کر کے آتے تھے کہ کچھ کسی سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ کلاس میں اتنا خوف نہیں تھا کہ ٹیچر پوچھے گا، نہیں، آغا موسی نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے، تو ہم لوگ زیادہ تیاری کر کے آتے تھے۔ ایک شوق، ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا کہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے جب ہم بیان کریں گے کہ آج میں نے یہ پڑھا ہے، اور پھر اس میں سوال پوچھتے تھے، جواب دینا ہے، کیا اچھا انداز ہوتا تھا۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ تعلیم کے لیے ہمیں توجہ دینی ہے، صرف ٹیوٹر کے حوالے کر دینا، اسکول کے حوالے کر دینا، کسی بھی بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کرا دینا، یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں معلوم کرتے رہنا ہے کہ ہمارا بچہ کیا پڑھائی کر رہا ہے، ورنہ پھر ہوتا یہی ہے کہ جاتا ٹیوشن کہہ کر ہے اور کہیں اور پتہ چلا جاتا ہے۔ ہمیں اس پہ بھی توجہ دینی ہے کہ واقعی ٹیوشن کہہ کے گیا ہے تو ٹیوشن ہی گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہیں اور گھوم رہا ہو۔ آخری چیز جو رسالت ماہ میں فرمائی، وہ تعدیب، سب سے اہم ذمہ داری ہے تعلیم کے بعد کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ، اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، پانی کیسے پینا ہے، لوگوں کے درمیان کیسے گفتگو کرنی ہے، لوگوں کو کیسے سلام کرنا ہے، مجلس میں آ کر بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، نماز میں آنا ہے تو کیسے نماز میں آنا ہے۔ یہ ادب ایک خاص ادب ہے، اور یہ ادب بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ادب اہل بیت اطہار کو بے پناہ پسند ہے، اسی لیے حضور اکرم نے جو ناز کیا ہے وہ اسی پر، ادبنی ربی، مجھے جو ادب ملا ہے وہ میرے پروردگار نے مجھے ادب سکھایا ہے، میرے پروردگار نے مجھے مؤدب بنایا ہے، یہ با اخلاق بنایا ہے۔ ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ کار اسلام نے بڑی اہمیت کے ساتھ ہمیں دیا ہے۔ یہ جو خاندانوں سے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے وہ نالج کی طرح سے نہیں ہے کہ آپ باہر کالج یونیورسٹی میں جا کے سیکھ کے آ جائیں گے، یہ وہ ادب ہے جو ماں باپ سے انسان حاصل کرتا ہے، تب جب ماں باپ نے اپنے ماں باپ سے حاصل کیا ہو۔ لہٰذا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں کیا لباس پہننا ہے، اور فرمائیے میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں، ہمیں کیا لباس پہننا ہے، کس انداز میں لباس پہننا ہے، کون سا لباس ہمارے لیے مناسب ہے، کون سا لباس ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہمیں مجلسوں میں جانا ہے تو کیا پہن کے جانا ہے، ہمیں فنکشنز میں جانا ہے تو کس انداز میں جانا ہے، یہ سب ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ حتیٰ اسلام تو اتنی تاکید کر رہا ہے کہ جب تم گھر میں ساتھ میں اٹھے ہو بیٹھے ہو اور نکلے ہو باہر تو کس کو آگے چلنا ہے کس کو پیچھے چلنا، یہ بھی اسلام بتا رہا ہے۔ اتنا اخلاق سکھانا چاہتا ہے اسلام، یہ ادب اہمیت رکھتا ہے۔ اور اسی لیے وہ افراد آپ حضرات میں جو ٹیچر ہوں گے یا اس میدان کے ہوں گے، ہم لوگ بڑی خوبی بڑی اچھے سے پہچان لیتے ہیں۔ کسی بھی بچے کو لا کر ہمارے سامنے 2 گھنٹہ بٹھا دیا جائے، اچھے سے ہم بتا سکتے ہیں یہ کس فیملی کا ہے۔ کیوں؟ اس کا بولنے کا انداز، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، اس کے جواب دینے کا انداز، حتیٰ اپنی بات کہنے کا انداز بتاتا ہے کہ یہ کس کلچر سے آ رہا ہے۔ یہ ادب بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص طور سے
وہ چیزیں کہ جو اسلام کی قانون کی شکل میں ہیں ان سے متعلق ہمیں بڑا ہی مؤدب ہونا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہمارے بچے جس موقع کے اوپر سگنل پہ کھڑے ہوں کبھی سگنل کو نہ توڑیں. ہم سب چاہتے نہیں چاہتے ہیں, لیکن ہم سب نے کیا کیا؟ آج تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا 18 سال کا بیٹا کبھی سگنل نہ توڑے, لیکن جس موقع کے اوپر وہ 6 سال کا تھا اس کو اسکول پہنچانے جا رہے تھے, ہم بائک پہ بیٹھا ہوا تھا پیچھے, جہاں دیکھا کہ وہ کانسٹیبل نہیں کھڑا ہے, پولیس والا نہیں ہے, ہم نے سگنل کراس کر دیا. آج ہم چاہتے ہیں کہ وہ کام نہ کرے جو کام ہم آج تک کرتے آئے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر 1 منٹ ہم سگنل پہ کھڑے رہ گئے تو اس نے جو کچھ سیکھا ہے وہ زندگی بھر اس کی پابندی کرے گا. ہم اس پہ متوجہ نہیں ہوتے. آپ دیکھ لیجئے جتنے افراد اپنے بچوں کو اسکول لے جانے پہنچا رہے ہیں, سب کو جلدی ہے, سگنل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, کہ زخمی ہوتا ہے تو ہو جائے, ہمیں پہنچانا ہے. بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ یہ جو اخلاق اور ادب ہے یہ بڑی اہمیت, اور ہم کریں گے تو بچہ سیکھے گا, ہم نہیں کریں گے تو لاکھ آپ کہتے رہیے بچہ نہیں سیکھے گا. آج ہم نے بچے سے کہہ دیا جاؤ دروازے پہ کوئی بلانے آیا اس سے کہہ دو کہ ڈیڈی گھر پہ نہیں آئے. آپ نے تو کہہ دیا بیٹا ایک بار ہو گیا, لیکن اسے زندگی بھر کے لیے سیکھ لیا کہ جب بھی کوئی دروازے پہ آئے, اچھا موبائل پہ اب تو ہو رہا ہے, میں کیا بتاؤں مسئلہ اپنے گھر میں باہر ہوں, نہیں کہہ سکتے آپ. ہاں توریہ کیا ہو تو الگ بات ہے, لیکن آپ اس طرح سے نہیں جملہ کہہ سکتے. آپ جو اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں یہ بچہ وہی لے کے آگے بڑھے گا. لہٰذا ہمیں اس پر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. حضور اکرم سے زیادہ اس کائنات کو تربیت دینے والا کوئی نہیں ہے. جب ایک ماں آئی اور رسالت ماں سے یہ جملہ کہا, بڑا مشہور واقعہ آپ سبھی نے سنا ہے, کہ جب ماں نے یہ کہا کہ میرا بیٹا میٹھا بہت پسند کرتا ہے, آپ ذرا اس بچے کی نصیحت فرما دیں, اس لیے کہ آپ کی زبان میں تاثیر ہے اور یہ بچہ پھر میٹھا کھانا کم کر دے گا, لہٰذا آپ نصیحت فرما دیں. فرمایا آج نہیں پرسوں آنا, 1 دن اور ٹھہر جاؤ, آج اور کل پرسوں آنا, میں اس بچے کی نصیحت کروں گا. 1 دن اور گزر گیا, 3 دن آیا, وہ بچے کو لے کے پھر آ گئی. حضور اکرم نے اس کی نصیحت فرما دیجئے. حضور اکرم نے نصیحت فرمایا, اس بچے نے قبول کر لیا. ماں کے ساتھ بچہ اٹھ کر جا رہا تھا, ماں نے اچانک پوچھ لیا یا رسول اللہ جو بات آج آپ نے کہی ہے وہ بات پرسوں بھی کہہ سکتے تھے, یا آج آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ حضور اکرم نے فرمایا کہ آج اور پرسوں میں یہی فرق ہے, پرسوں تک میں بھی میٹھا کھاتا تھا, آج میں نے 1 دن تک میٹھا کھانا کم کیا ہے تاکہ میں اس کی نصیحت کروں تو اثر ہو جائے. یہ حضور اکرم ہے, آپ کی زبان کی تاثیر ساری کائنات پر ہے. آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے, آپ کو تو پیغام پہنچانا ہے, لیکن اس پیغام کے پہنچانے میں بھی یہ احتیاط ہے کہ پہلے عمل کریں گے اس کے بعد پہنچائیں گے. آپ نے یہی کتاب شیخ عباس قمی علیہ رحمت اور رضوان کی مفاتیح الجنان کا نام سنا ہے. کوئی ایک ایسا شیعہ نہیں آپ دکھا سکتے کہ جس نے مفاتیح الجنان سے فائدہ نہ لیا ہو. کہیں نہ کہیں کوئی نہ. آج جتنے بھی عیب ہیں ہمارے درمیان یہ تقریباً 95% مفاتیح الجنان سے لیے گئے. جتنے عیب ہیں دعاؤں کے, جتنے وظیفے ہیں, جتنی دعائیں ہیں, جتنے اعمال ہیں, جتنے اوراد ہیں, یہ تقریباً سب مفاتیح الجنان سے لیے گئے ہیں جو آج الحمدللہ عیب کی شکل میں ہیں اور مرحوم شیخ عباس قمی علیہ رحمت اور رضوان کا ثواب پڑھ رہا ہے. لیکن آپ سنیں گے شیخ عباس قمی نے اس مفاتیح الجنان کو جب لکھا تھا تو 1 سال تک پہلے اس مفاتیح الجنان میں جتنی دعائیں, جتنے اعمال سال بھر کے لکھے سب پر عمل کیا. 1 سال تک, چونکہ پورے سال کے اعمال ہیں, پورے 1 سال تک, اور پھر بھی نہیں دیا پبلک کو چھپنے کے لیے. کیا کیا؟ اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے کہا کہ اب تم سب اس پہ عمل کرو. جب خانوادے نے, جب اس فیملی نے عمل کر لیا تب اجازت دی کہ یہ کتاب چھپے اور پبلک میں آئے. آج نتیجہ یہ ہے کہ جس دعا کو ڈھونڈنا ہوتا ہے لوگ مفاتیح الجنان میں جا کے تلاش کرتے ہیں. کیوں؟ پہلے عمل کیا پھر لوگوں کے حوالے کیا. ہم اپنی زندگیوں میں اگر اس چیز کو اختیار کریں, اور یہی سب سے بڑا درس ہے جو ہمارے اس سفیر سرکار سید الشہداء جناب مسلم ابن عقیل نے
ہم سبھی کو دیا ہے. پہلے خود سکھایا اپنے بچوں کو, خود عمل کر کے بتایا, پھر اس امت تک پیغام پہنچایا ہے. میں اپنی بات کو مکمل کر دوں, حقیقت یہ ہے کہ ہم سبھی کو اس بات کی طرف توجہ دینی ہے. آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا, میں اس عظیم الشان عالم دین کا نام بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ ہم سب, علامہ شیخ مہدی مازندرانی علیہ رحمت اور رضوان. عمل کی دنیا میں آپ بے نظیر تھے, ہمیشہ لوگوں کی نصیحت کرنا, لوگوں کو بتانا. ایک بار بوڑھے ہو چکے تھے, یہ مرجع بھی تھے, مجتہد بھی تھے, بڑی شخصیت تھے, بوڑھے ہو چکے تھے. اپنے بیٹوں اور نوکروں سے کہا کہ مجھ کو اچھا اتنے ضعیف ہو گئے تھے کہ اب چل نہیں پاتے تھے, مجھے صحرا لے کے چلو. صحرا میں لے کے آ گئے. سب نے سوچا ہو سکتا ہے یہ ٹھنڈی ہوا, انسان ہوتا ہے آب و ہوا بدلنا چاہتا ہے, شاید یہ آب و ہوا بدلنے کے لیے یہاں آئے ہوں. کہا اب یہاں پہ لکڑیاں جمع کرو. صحرا میں لکڑیاں جمع کی گئیں. انہوں نے کہا ان ساری لکڑیوں میں آگ لگا دو. ساری لکڑیاں, ظاہر ہے کہ اب صحرا میں جو سوکھی لکڑیاں ان کے جلنے میں کتنا ٹائم لگے گا, سب جلنے لگی. جب کافی آگ بھڑک گئی تو مرحوم مازندرانی نے اپنے بیٹے اور اپنے غلام سے کہا کہ اب مجھے پکڑ کے اس آگ کے قریب لے کے چلو. اب ظاہر ہے کہ اب بیٹا, دو بیٹے سہارا دیے ہیں, غلام بھی سہارا دیے ہیں, یہ سب سہارا دیے ہوئے لے کے آ رہے آگ کی طرف. دھیرے دھیرے اب جب آگ سے قریب ہونے لگے تو جتنا علامہ مازندرانی کو آگ کی شدت اور حدت محسوس ہو رہی تھی اتنا ہی ان دونوں کو بھی محسوس ہو رہی ہے. جو ساتھ میں بیٹے چل رہے ہیں اس غلام کو بھی محسوس ہو رہی ہے جو پیچھے پیچھے آ رہا ہے. یہاں تک کہ وہ قریب آ گئے تو اب گرمی لگنی شروع. بس اب اس سے آگے نہیں جا سکتے. اپنے والد صاحب سے کہا بابا اب اس سے آگے نہیں جا سکتے. کہا نہیں اور آگے چلو. ان کے اصرار پہ تھوڑا سا اور آگے بڑھے. اب اس سے آگے بابا نہیں جا سکتے, جلنے لگیں گے ہم. کہا نہیں اور آگے لے کے چلو. جب ان سب نے ہاتھ پیر چھوڑ دیے کہ اب اس سے آگے نہیں جا سکتے, گئے تو ہم جل جائیں گے. انہوں نے کہا کہ میں نے تم سبھی کو یہی بتانے کے لیے یہاں پر اس آگ کا انتظام کیا کہ جس آگ کے تم قریب نہیں جا پا رہے ہو وہ پروردگار نے 70 بار ٹھنڈی کی ہے اس آگ سے جو جہنم کی ہے. تو جب اس دنیا کی آگ سے تم قریب نہیں ہو پا رہے ہو تو جہنم کی آگ سے کیسے تم بچ پاؤ گے. یہ عملی طور پہ تبلیغ ہے. جس اولاد نے آگ کو اتنے قریب سے محسوس کر لیا ہو, کیا وہ اولاد بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر دوبارہ گناہ کی طرف جائے, برائیوں کی طرف جائے. یہ تبلیغ کی روش ہم سبھی کو کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں عملی طور پہ اپنے بچوں کی تربیت کی دنیا میں ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے تاکہ ایک پیغام کم از کم ان بچوں تک ضرور جائے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کا ہی نہیں بلکہ وہ اطراف میں جو ہمارے موجود ہیں ان کی زندگیوں سے متعلق بھی اللہ کو جواب دینا ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ اللہ. بس میں مصائب سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہوں گا. یہ دو شہزادے کہ جن کے نام محمد اور ابراہیم وارد ہوئے ہیں, یہ دو جناب مسلم کے وہ بیٹے ہیں کہ جن کو لے کر جناب مسلم بعض روایتوں کی بنا پر سرزمین کوفہ تشریف لائے تھے. البتہ روایتوں میں اختلاف ہے, اس اختلاف میں مجھے نہیں جانا ہے کہ جناب مسلم کے ساتھ آئے تھے یا بعد میں آئے تھے, یا ایک تیسری روایت یہ کہ کربلا سے آئے تھے. مجھے اس تفصیل کی اس وقت نہ تحقیق کرنی ہے نہ اس میں مجھے جانا ہے, لیکن یہ مسلمات میں سے ہے کہ جناب مسلم کے یہ دو بیٹے شہید ہوئے ہیں. اور یہ بھی تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب مسلم کے یہ بیٹے بہترین قرآن پڑھتے تھے. یعنی اہل بیت اطہار نے اپنے گھرانے میں بچوں کو قرآن کا مکمل درس دیا ہے. بس میں آئیے آپ کو سرزمین کوفہ لے کر چلوں. یہی بچے اس سرزمین کوفہ پر زندان میں ہیں. روایتوں میں لکھا ہے اس زندان بان کا نام مشکور لکھا ہے, جس کے لیے حکم یہ دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک وقت کھانا دیتا تھا. یہ بچے اس کم سنی میں ہونے کے باوجود, سنے کہ یہ بچے کتنے کم سن تھے, اتنے کم سن تھے کہ جس موقع کے اوپر میں مصائب کا وہ آخری جملہ ہے جو صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ان بچوں کی عمر کا احساس ہو جائے. یہ بچے اتنے کم سن تھے کہ جب حارث نے شہادت سے پہلے
چھوٹے بیٹے سے کہا تھا کہ تم اپنا گریبان چاک کرو، اپنی گردن کو کھولو تاکہ تمہاری گردن کے اوپر میں تلوار چلا سکوں۔ اس چھوٹے بچے نے کہا تھا کہ اے حارث، میرے ہاتھ اتنے چھوٹے ہیں کہ میں اپنے کرتے کے بٹن بھی نہیں کھول سکتا ہوں۔ اتنے چھوٹے بچے تھے۔ اب آپ تصور کریں ان چھوٹے بچوں کا عالم یہ ہے کہ انہیں پورے دن میں ایک وقت کھانا دیا جاتا تھا اور تھوڑا سا پانی دیا جاتا تھا۔ تقریباً یہ بچے بھوکے رہتے تھے، یہ بچے پیاسے رہتے تھے۔ اسی عالم میں 1 سال گزر گئے۔ ایک دن مشکور ان کے پاس آ کے بیٹھا، پوچھتا اے بچوں بتاؤ تمہارا جرم کیا ہے؟ آخر تمہیں کیوں یہاں کے اوپر گرفتار کر کے رکھا گیا ہے؟ وہ بچے کہتے ہمیں تو نہیں پتا ہے کہ ہمیں کیوں گرفتار کیا ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہمارا رشتہ رسول اللہ سے ہے، ہم رسول اللہ کے گھر والے ہیں، ہم علی کے گھر والے ہیں، ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ مشکور نے کہا میں تمہیں نہیں پہچانتا تھا، لہٰذا مجھے معاف کر دو، آج رات میں زندان کا دروازہ کھول دوں گا، تم دونوں زندان سے نکل جانا، ایک قافلہ مدینے کی طرف جانے والا تمہیں مل جائے گا، اس قافلے کے ساتھ تم دونوں بھی مدینے چلے جانا۔ سنو بے عزاداروں، رات آئی، اب جب زندان کا دروازہ کھلا، یہ بچے صحرا کی طرف چلے جنہیں کچھ نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے۔ صحرا میں سناٹا ہے، اندھیرے کا عالم ہے، یہ بچے صحرا میں آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی قافلہ تو نہیں مل پایا۔ ہاں قافلہ تو تھا لیکن وہ قافلہ گزر گیا تھا، بچے دیر سے پہنچے تھے، ان بچوں کو قافلے تک پہنچنا میسر نہ ہوا۔ پھر شہر کوفہ میں یہ بچے ہیں، عالم یہ ہے کہ اب صبح نمودار ہونے سے پہلے یہ بچے درخت کی بلندی پہ جا کے بیٹھ گئے کہ کہیں کوئی پھر نہ گرفتار کر لے۔ لیکن وہ کنیز جس موقع پر آئی اور پانی بھر کے واپس جا رہی تھی، اس نے 2 بچوں کو دیکھا، ان بچوں کو نیچے بلایا اور اس کے بعد جب لے کے پہنچی ہے، سنو گے عزاداروں، یہ وہ اس گھر میں لے کر گئی جو حارث کا گھر تھا۔ اب آپ سن سکیں گے عزاداروں، اسی حارث کی زوجہ نے اور اس کی ماں نے اور اس کی ساس نے مل کر ان بچوں کو گھر میں پناہ دی تھی۔ لیکن جب رات میں حارث گھر میں واپس پلٹا، عالم یہ ہے کہ تھکا ہوا سو رہا تھا، اچانک کسی کے رونے کی آواز سنائی دی، آیا دیکھا یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ایک اپنے چھوٹے بھائی سے کہہ رہا ہے میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے جو رسول اللہ سے کہہ رہے تھے کہ یہ میرے بچے واپس آنے والے ہیں۔ یہ دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے رو رہے تھے۔ آزاداروں، حارث نے جب محسوس کیا کہ یہ مسلم کے یتیم ہیں جو یہاں پہ گرفتار کرنا تھا جنہیں، وہ یہیں پہ موجود ہیں، لے کے چلا۔ لیکن کس طرح سے لے کے چلا ہے سنیں گے عزاداروں، روایت کی لفظیں ہیں کہ زیر زمین رکھا تھا، لیکن جب واپس اوپر لے کے آ رہا تھا وہ ہاتھوں سے کھینچتا ہوا نہیں، چھوٹے بچوں کے بالوں کو پکڑے ہوئے ان بالوں کے ذریعے کھینچتا ہوا لے کے آ رہا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اب جو آئے صحرا کے قریب پہنچا، اس نہر فرات کے پاس اپنے غلام سے کہتا ہے کہ انہیں قتل کر دو، لیکن غلام نے بھی انکار کر دیا۔ بیٹے سے کہا کہ قتل کر دو، بیٹوں نے بھی انکار کر دیا۔ حارث خود آگے بڑھا اور سنو گے عزاداروں، اب جو بڑے بھائی کا گریہ دیکھا، پوچھا موت سے ڈر گئے؟ کہتے نہیں میں موت سے نہیں ڈرا ہوں، بلکہ اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میری ماں نے چھوٹے بھائی کو میرے حوالے کیا تھا، میں ماں کو کیا جواب دوں گا، میں اس کا خیال نہیں رکھ سکا۔ ہاں سر قلم ہوئے اور نہر فرات میں ان دونوں کے جسم اثر ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ آخری جملہ سنیں گے، یہ ننھے ننھے بچوں کے چھوٹے چھوٹے سر اب جو ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے، ابن زیاد نے دیکھا، کہا ان کے چہروں کے اوپر 2 نشان ہیں، ایک تو تلوار کا نشان ہے اور ایک ان کے چہرے پہ سرخی کیسی ہے۔ حارث کہتا ہے میں نے ان بچوں کو شہادت سے پہلے اتنے تماچے لگائے، ان بچوں کے چہرے سرخ ہو گئے، میں کہوں گا اے حارث تم نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے تماچے لگائے، لیکن ہائے رے وہ ننھی سکینہ کہ جو بار بار مسلسل تماچے بھی کھا رہی تھی، تازیانے بھی کھا رہی تھی اور طرف کی آواز دیتی تھی اے بابا، یتیم ہونے کے بعد تماچے بھی میں نے کھائے اور تازیانے بھی برداشت کی۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار جناب مسلم کے شہزادوں کی شہادت کی شب ہمارے امام کی بارگاہ میں تعزیت پیش فرما۔ پروردگار ان دو شہزادوں کی بارگاہ کی زیارت ہم سبھی کو نصیب فرما۔ پروردگار ان دو شہزادوں کی شفاعت میدان محشر میں عطا فرما۔ پروردگار ہم سبھی کو اپنی نسلوں کو آخری امام کے وفاداروں میں قرار دینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ماتم حسین۔